تو چلیے بغیر کسی تمہید کے سیدھے آج کی اس دلچسپ کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ہم تم کی پہلی قسط کے بارے میں۔ روایتی، سست رفتار اور وہی پرانے رونے دھونے والی خاندانی کہانیوں سے ہٹ کر یہ ایک ایسی ماڈرن کامیڈی ہے جس نے پرانے ساؤتھ ایشین ڈراموں کے تمام دقیانوسی تصورات کو توڑا ہے۔ اس نے پڑوسیوں کی جنگ کو ایک بالکل نیا، تیز ترار اور زبردست مزاحیہ رنگ دیا ہے۔ یقین مانیں یہ کہانی آپ کی بھرپور توجہ کھینچ لے گی۔ ہیلو گائز، آپ کے سامنے ہے آپ کا ددو ہینسم۔ سوچیں ذرا، کیا ہم نے کبھی کسی روایتی سنجیدہ دادا جان کو اپنا ٹک ٹاک انٹرو یوں کرواتے دیکھا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شو کتنا مختلف ہے۔ ددو ہینسم کا یہ وائرل ٹک ٹاک انٹرو فوراً اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ اس کہانی کا مزاحیہ انداز کتنا لاؤڈ اور تازگی سے بھرا ہوا ہے۔ ہم ایک ایسے گھر میں قدم رکھنے والے ہیں جہاں بس افراتفری ہی افراتفری ہے۔ خیر، آج کے اس تجزیے میں ہم جلدی سے ان 5 خاص باتوں پر غور کریں گے۔ قطب خاندان کی کہانی، سلطان خاندان سے ملاقات، روایتی کرداروں کو توڑنا، پڑھائی اور پڑوس کی دشمنی، اور آخر میں یہ کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پہلا حصہ، قطب خاندان کی کہانی، ان کے سخت اصول اور منفرد بیٹیاں۔ تو سب سے پہلے اس گھر کے ماحول کو سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک انتہائی ڈیمانڈنگ باپ پروفیسر قطب الدین کی حکمرانی ہے اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں۔ ماہا جو ایک فٹنس فریک اور سائیکالوجی کی طالبہ ہے، نیہا جو غصے کی تیز لیکن کیمسٹری کی ٹاپر ہے، اور ساشا جو آئی ٹی کی ماہر اور ہیکر ہے۔ اصل میں پروفیسر صاحب کی یہ مایوسی کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اسی چیز نے ان بیٹیوں کو مجبور کیا کہ وہ انتہائی مسابقتی فیلڈز میں خود کو ثابت کریں اور لڑکوں سے بڑھ کر محنت کریں۔ اچھا، یہاں ایک بڑی مزیدار چیز دیکھیے، زومبی وائرس۔ یہ قطب خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی ساشا کا عرفی نام ہے، اور بھئی کیوں نہ ہو، یہ خاندانی اور یہاں تک کہ اپنے پرنسپل کے اکاؤنٹس ہیک کر کے ڈیجیٹل دنیا میں ہنگامہ برپا کر دیتی ہے۔ یہ عرفی نام ہمیں شو کے تیز ڈائیلاگز اور ساشا کی شرارتی ٹیکنالوجی کی ماہر شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ دوسرا حصہ، سلطان خاندان سے ملیے، جہاں کا شور اور ذمہ داریاں قطب خاندان سے بالکل الگ ہیں۔ سڑک کے اس پار چلتے ہیں سلطان خاندان کی طرف۔ ان کے گھر کی توانائی قطب گھرانے سے بالکل ہی مختلف ہے۔ سلطان بھائیوں کی بات کریں تو آدم بہت سلجھا ہوا ہے، ریسٹورانٹ میں کام کرتا ہے اور پروفیسر قطب کا کیمسٹری کا فیورٹ طالب علم ہے، اور اس کا بھائی سرمت ایک ماسٹر شیف ہے اور اپنا ریسٹورانٹ چلاتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی ہی گھر کا خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں اور گھر کے تمام کام بھی انتہائی مہارت سے سنبھال رہے ہیں۔ اور ہاں، اس خاندان میں تمنا.com کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ نانی جان کا آن لائن رشتہ کروانے کا بزنس ہے، لیکن یہ اتنے خوفناک جوڑے بنواتی ہیں کہ لوگوں کی بے شمار شکایتیں آتی ہیں اور بعض اوقات تو فوری طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں۔ نانی کی یہ تباہ کن کاروباری ذہنیت پورے محلے کے لیے ایک مستقل سردرد بنی ہوئی ہے۔ تیسرا حصہ، روایتی کرداروں کو توڑنا۔ یہ واقعی اس نئے دور کی زبردست ماڈرن کہانی ہے۔ یہ اس کہانی کا سب سے شاندار تھیم ہے۔ ذرا موازنہ تو کیجئے، ایک طرف قطب بہنیں ہیں جو کراٹے کر رہی ہیں، اسکوٹر چلا رہی ہیں، ہائی جی پی اے لے رہی ہیں اور کچن سے کوسوں دور بھاگتی ہیں، اور دوسری طرف سلطان بھائی ہیں جو مزے سے کھانا پکا رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں اور گھریلو کاموں کو بہترین انداز میں سنبھال رہے ہیں۔ مطلب روایتی کرداروں کا مکمل طور پر الٹ ہو جانا، لڑکیوں میں بیٹوں جیسی اور لڑکوں میں بیٹیوں جیسی خصوصیات دکھائی گئی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چیز صرف بچوں تک محدود نہیں ہے، مائیں بھی ان روایات کے بالکل الٹ ہیں۔ الفت کو کچن کے کاموں سے سخت نفرت ہے، اور ان کا بنایا ہوا آملیٹ گھر والوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اس کے بالکل برعکس، سلطان خاندان کی ماں حلیمہ صفائی کی بیماری یعنی OCD کا شکار ہیں اور ہر وقت گھر کو چمکانے میں لگی رہتی ہیں۔ چوتھا حصہ، پڑوس کی دشمنی، روزمرہ کی رنجشیں اور مقابلہ بازی۔ آخر ان دونوں خاندانوں کے درمیان اتنی گہری ناراضگیاں کیوں ہیں؟ سربراہوں کو ہی دیکھ لیں، پروفیسر قطب الدین سخت مزاج اور پرفیکشن مانگنے والے انسان ہیں، جبکہ سلطان بالکل بے روزگار، انتہائی سست اور ہر وقت کرکٹ یا لڈو پر شرطیں لگانے والے انسان ہیں۔ ظاہر ہے قطب الدین انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جواب میں سلطان ان کی علمی غرور سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ لیکن بات صرف باپوں تک نہیں رکتی، یہ دشمنی اگلی نسل میں زیادہ شدید ہے۔
نیہا، جو کہ ایک جارحانہ اسکوٹر چلانے والی ٹاپر لڑکی ہے، وہ آدم سے اس لیے سخت نفرت کرتی ہے کیونکہ وہ اس کے والد کا پسندیدہ طالب علم ہے۔ نیہا کو لگتا ہے کہ آدم صرف خوشامد کرنے والا ایک دیسی چمچہ ہے۔ اس کشمکش کو سمجھنے کے لیے ذرا پیزا کا واقعہ سنیں۔ نیہا رات گئے چھپ کر پیزا آرڈر کرتی ہے۔ آدم اسے ڈانٹ سے بچانے کے لیے ڈیلیوری خود لے لیتا ہے، لیکن اسی وقت پروفیسر قطب دین وہاں آ جاتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں کو ڈانٹ پڑتی، لیکن وہ الٹا آدم کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ کتنا سمجھدار ہے، جبکہ نیہا کو سخت سزا مل جاتی ہے۔ اس غیر منصفانہ رویے نے تو گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ پانچواں اور آخری حصہ، آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگتی ہے۔ پہلی قسط کے اختتام تک حالات انتہائی دھماکہ خیز ہو چکی ہیں۔ قطب بہنوں کی جیب خرچ بند ہے، نیہا کے اسکوٹر پر پابندی ہے اور غصہ اپنے عروج پر ہے۔ تو ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے، کیا نیہا اور آدم کی یہ شدید دشمنی آگے چل کر کسی اور ہی جذبے میں بدل جائے گی، یا پھر پڑوس کی یہ انا اور رنجشوں پر مبنی جنگ ان دونوں خاندانوں کا سکون پوری طرح تباہ کر دے گی؟ یہ جاننے کے لیے تو کہانی کو آگے دیکھنا لازمی ہے۔